باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ دو حکم ہمیں دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو، ایک طریقے پر آ جاؤ، آپس میں کسی طرح کا کوئی انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے مراد حق پر جمع ہونا ہے، حق پر اتفاق کرنا ہے، وگرنہ تو بہت سارے لوگ ہیں جو گناہ کے کاموں پر، غلط کاموں پر اتفاق کیے ہوئے ہیں۔ بہت سارے چور، ان کے جماعتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، جتھے بنے ہوتے ہیں، وہ سارے آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہیں۔ کتنے ہی اوباش لوگ ہیں جو آپس میں اتفاق سے رہتے ہیں۔ وہ اتفاق یہاں پر مقصود نہیں ہے۔ اتفاق سے رہو، اتفاق رکھو، مراد یہ ہے کہ حق پر متفق رہو، اور اختلاف نہیں ہونا چاہیے، تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق سے جدا نہیں ہونا چاہیے، سب کو حق کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے۔ اگر حق کا لفظ نکال دیا جائے تو پھر تو خدا نخواستہ انبیاء کرام پر اعتراض آ جائے گا۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، ان سب نے اللہ کی طرف سے حق کی دعوت دی ہے۔ جو حق دے کر ان کو اللہ نے بھیجا، اسی حق کی دعوت دی اور لوگوں کو کہا کہ یہ جو اللہ نے حق بھیجا ہے، اس پر سارے کے سارے متفق ہو جاؤ، اس پر اتفاق کرو۔ تو انبیاء کرام اتفاق کی دعوت لے کر آئے تھے، اور جب بھی کوئی نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت کچھ لوگوں نے تو بات مان لی، کچھ نے نہیں مانی، وہ ڈٹ گئے۔ یوں دو مذہب بن گئے، دو فریق بن گئے۔ تو کوئی بھی باشعور آدمی خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ انبیاء کرام کے آنے سے تفرقہ ہوا ہے۔ وہ تو دعوت اتفاق کی لے کر آئے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ حق پر متفق ہو جاؤ۔ جس چیز پر تم متفق چلے آ رہے ہو، یہ اتفاق اللہ کو مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ اس بات کو ہم سبھی مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب دعوت دی تو مکہ مکرمہ کی پوری زندگی آپ نے دعوت دی، اور کسی طرح کا طاقت کا استعمال بھی نہیں فرمایا، بلکہ دعوت دی۔ اور صحابہ کرام کو بھی یہی حکم تھا کہ دعوت دو اور صبر اور درگزر سے کام لو۔ چنانچہ دعوت کا سلسلہ چلتا رہا تو مکہ مکرمہ میں بھی دو فریق ہو گئے، اور مشرکین مکہ کو اعتراض بھی یہ تھا، اور وہ اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ بھی ہے کہ ان کے آنے سے خدا نخواستہ باپ بیٹے میں اختلاف ہو گیا ہے، خاندانوں میں اختلاف ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ اختلاف ان کی اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تمہیں حق سمجھ نہیں آ رہا تو بات چیت کر سکتے ہیں۔ بات چیت کرنے کے لیے بڑا لمبا عرصہ ان کو دیا گیا، اور اس وقت تک کوئی گرفت نہیں کی گئی جب تک اچھی طرح سے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب بھی اگر کوئی غلط پر اڑا ہوا ہے تو تفرقے کا سارا مدار اس اڑنے والے شخص پر ہے، نہ کہ انبیاء کرام پر جو حق کی دعوت لے کر آئے، اتفاق کی دعوت لے کر آئے۔ اگر یہ بات اچھی طرح سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو پھر انشاءاللہ آگے والی باتیں بھی ہمیں سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ دو باتیں میں نے عرض کی ہیں۔
پہلی بات یہ عرض کی ہے کہ جس اتفاق کا یہاں پر ہم سے تقاضا کیا گیا ہے اس سے مراد حق پر اتفاق ہے، اور جس اختلاف سے ہمیں منع کیا گیا ہے، تفرقہ سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اس سے مراد حق کے ساتھ تفرقہ اور اختلاف ہے۔ اور انبیاء اکرام سارے کے سارے حق کی دعوت لے کر آئے، اتفاق کی دعوت لے کر آئے، تو جنہوں نے نہیں مانا تفرقہ ان کی طرف سے تھا، نہ کہ خدا نخواستہ انبیاء اکرام کی طرف سے، اس لیے کہ وہ تو دعوت ہی اتفاق کی لے کر آئے تھے۔ اسی طرح ہماری حکومتیں ہیں، یہ بھی کہتی ہیں کہ تفرقہ نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو ملک کا قانون ہے، جو ملک کا نظام ہے، اس کے ساتھ متفق ہو کر چلو۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو دوسرا بندہ اس کو کہتا ہے کہ تم قانون کی خلاف ورزی نہ کرو، تو تفرقہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کی طرف سے ہے، نہ کہ اس کی طرف سے جو اس کو کہتا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی نہ کرو۔ عدالتیں قائم ہیں، ایک آدمی اپنا مقدمہ لے کر عدالت میں جاتا ہے کہ فلاں نے میرا حق چھینا ہے اور میرے حق کو ضائع کیا ہے، مجھ پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ عدالت یہ کہہ کر ان دونوں کو نہیں نکال سکتی کہ جاؤ جا کر اتفاق سے رہو، میرا سر نہ کھاؤ اور اختلاف نہ کیا کرو، یہ کہہ کر عدالت ان کو عدالت سے نہیں نکال سکتی، جج ان کو نہیں نکال سکتا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مظلوم کی بات کو سنے اور پھر ظالم سے انصاف لے کر اس کو دے تاکہ تفرقہ ختم ہو سکے۔ تو جس کا حق ضائع ہوا ہے وہ تفرقے کا باعث نہیں ہے، بلکہ جس نے حق ضائع کیا ہے وہ تفرقے کا باعث ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جو چالاک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی سے نوازا ہوا ہے، جس کو ہم چرب لسان بھی کہہ سکتے ہیں، وہ قانون کی ایسی تشریحات شروع کر دے جو آج تک نہ کسی وکیل نے سمجھی ہوں، نہ کسی جج نے سمجھی ہوں، نہ کسی حکومت نے اس کو بیان کیا ہو کہ آج میں اس کا صحیح مفہوم سمجھا ہوں، پہلے سبھی لوگ غلطی پر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے اس چیز کو چلنے نہیں دیا جائے گا، اس کو اس سے روکا جائے گا۔ تو یہی ٹھیک صورتحال علماء کرام کی ہے کہ علماء کرام دین حق کے محافظ ہیں اور دین حق کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے سر پر ہے۔ اب اگر کوئی آدمی، کوئی سکالر، کوئی مطالعہ کرنے والا وہ دین کی غلط تشریحات کرے اور یہ ان کو روکیں، تو پھر علماء کو یہ کہہ کر رد کر دیا جائے کہ یہ تو تفرقہ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کسی طور پر بھی درست اور مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس موضوع کے کئی پہلو ہیں، میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ اس کے مختلف پہلوؤں پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالی جا سکے۔ تو آج کا حاصل اور لب لباب یہی ہے کہ جہاں پر بھی ہم سے اتفاق کا تقاضا ہے، اس سے مراد اتفاق حق پر ہے، اور جہاں پر بھی ہمیں اختلاف سے منع کیا گیا ہے، اس سے مراد حق سے اختلاف ہے کہ حق سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پر میں نے 2-3 مثالیں دے کر تمہید قائم کی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پر کچھ بات عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھ کر اسی سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔